الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تفسیر ابن کثیر کی گھنٹی ہے، اس کا اختصار تیسیر العلی القدیر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور تفسیر کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کے مدارس کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، مشہور اور معروف معتمد تفاسیر کیا ہیں، اور تفسیر میں اصیل اور دخیل کیا ہوتا ہے، ان دونوں قسموں میں نمائندہ نام کون کون سے ہیں، اور مشہور فرق مبتدعہ کی تفسیریں کیا کیا ہیں اور وہ کس قسم میں داخل ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اور تمہید کی طولانی کو دیکھتے ہوئے، بات کو سمیٹتے ہوئے، اب انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کسی حد تک کوشش کریں گے کہ اپنے سبجیکٹ تک پہنچیں، اور سبجیکٹ تک پہنچتے ہوئے یہ چیز جو مادہ جو ابھی آپ کے ہاں جو کتاب داخل ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر تفسیر بالمعثور کے قبیل سے ہے اگر اس تقسیم کو دیکھا جائے، اور اگر اصیل و دخیل کی تقسیم کو مانا جائے تو یہ تفسیر اصیل کے قبیل سے ہے۔ یہ چیز آپ نے جان لی ہے۔ اب آگے تفسیر ابن کثیر اور اس کے مؤلف حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان دونوں پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس سے براہ راست کتاب شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو آج کے درس میں دو باتیں ہمیں بتلانی ہیں، ایک تفسیر ابن کثیر کی کیا خصوصیات ہیں، اور دوسرے اس کے مؤلف حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کون ہیں، ان کے بارے میں مختصر تعارف، اس لیے کہ ان کی مختصر سوانح کا جاننا تفسیر کو پڑھنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہر مصنف، ہر مؤلف کی شخصیت اس کے شاہکار میں جھلکتی ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اور اس لیے تفسیر ابن کثیر کی کیا خصوصیات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی شخصیت کیسے ان کی تالیف کے اندر جا بجا جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو جاننے کے لیے اس کو جاننے سے پہلے ابن کثیر کو جاننا ضروری ہے۔ ابن کثیر ہیں کون، اور ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو بنانے میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ جب ان پہلوؤں کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس مصنف کی تالیف کو یا تصنیف کو صحیح طور پر اس کے شاہکار کو سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے اس درس میں نعمت اللہ ارشاد، آپ لوگ اپنا ویڈیو آن کر لیں، مجھے بار بار ہدایات نہ دینی پڑے، درس کے بیچ میں دخل اندازی مجھے قطعاً برداشت نہیں ہوتی ہے، اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں۔ درس شروع ہونے سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن درس شروع ہو جانے کے بعد آپ لوگ اس میں وقت برباد کریں میرا، یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ تفسیر ابن کثیر مشہور تفسیروں میں سے ہے۔ انیس الرحمان نے لکھا ہے کہ نیٹ ورک سلو ہے، اس لیے جوائن ہونے میں وقت لگے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ جوائن تو ہو چکے ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر نیٹ ورک اگر کمزور ہے تو وہ آتا جاتا رہے گا، لیکن کم از کم حاضری تو بنی رہے طلبہ کی۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تفسیر ابن کثیر جو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تفسیر اس کی کیا خصوصیت ہے اور اس کے مصنف کون ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مصنف کا نام لکھ ڈالیے،
پورا نام ان کا ہے عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر القرشی الدمشقی، ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، ان کا نام کیا ہے؟ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر القرشی الدمشقی. عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر القرشی الدمشقی. عماد الدین لقب ہے، ابو الفدا کنیت ہے، اسماعیل نام ہے، ابن کثیر ظاہر سی بات ہے دادا کی طرف نسبت ہے یا باپ کی طرف، قرشی قبیلے کی طرف نسبت ہے، دمشقی سکونت جہاں پر تھی اس کی طرف نسبت ہے. سن 774 میں ان کا انتقال ہوا، 774 ہجری میں، یعنی 8ویں صدی ہجری کے مصنف ہیں. اور میں آپ لوگوں سے بتا چکا ہوں کہ یہ ان کے اساتذہ میں سب سے نمایاں نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، اور یہی امام ابن کثیر ہیں جن کے تلامذہ میں ابن ابی العز رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، جو شرح العقیدہ الطحاویہ کے مصنف ہیں. شرح العقیدہ الطحاویہ جو پچھلے سال آپ نے پڑھی ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابن ابی العز رحمہ اللہ جو اپنے نسبت حنفی کرتے ہیں لیکن غیر متعصب حنفی ہیں، اور عقیدے میں انہوں نے سلفی عقیدے کی ترویج اور اشاعت میں اپنی زندگی صرف کر دی، تو وہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. یعنی وہ بالواسطہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ذکر کیے جا سکتے ہیں ایک واسطے کے ساتھ. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس تفسیر کے مصنف ہیں. تفسیر القرآن العظیم اس کا نام ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانی جاتی ہے. علم تفسیر میں جو نمایاں کتابیں ہیں، نمایاں تفسیریں ہیں، ان میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس تفسیر کا. اور یہ بات بھی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس تفسیر کا شمار تفسیر بالماثور کی تفسیروں میں سے ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا مصدر تفسیر بالماثور کا سمندر تفسیر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ ہے. وہاں سے ہی یہ عام طور سے اپنے مسائل کو یا قرآنی آیات کی تفاسیر کو لیتے ہیں. جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اپنا نام چیٹ میں لکھ ڈالیں تاکہ ان کی حاضری بن جائے. اور تفسیر بالماثور کے قبیل سے جب ان کی تفسیر ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر منہج کیا اختیار کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے تفسیر بالماثور کا جو عمومی منہج ہے وہی منہج ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا. یعنی سب سے پہلے نمبر 1 پہ آپ لکھیے تفسیر ابن کثیر کے اندر مؤلف کا منہج کیا ہے. اس میں نمبر 1 پہ لکھا جائے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآنی آیات کی تفسیر دیگر قرآنی آیات جو ہم معنی ہیں، جو مشابہ ہیں اس کے مضمون سے، ان آیات کے ذریعے سے قرآنی آیات کی تفسیر کرنا. یہ نمبر 1 پہ لکھیے اس کو آپ. اور ہر تفسیر بالماثور کے اندر یہ چیز نمبر 1 پہ رہے گی. دوسرے نمبر پہ یہ سب نوٹ کرنے کی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ نوٹ کیجیے آپ لوگ. پہلا جو اس منہج کی پہلی خصوصیت ہے یا اس تفسیر کی کہ اس کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن پایا جاتا ہے. یعنی قرآنی آیات کی تفسیر دیگر قرآنی آیات سے جو پہلی قرآنی آیت کے مشابہ ہے مضمون میں، ان سے کرنے کی کوشش کی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے. تو تفسیر القرآن بالقرآن. نمبر 2 تفسیر القرآن بالسنت الصحیحۃ الثابتہ. دوسرا مظہر کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ثابتہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اور جب آپ صحیح کہتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے ضعیف روایات نکل جاتی ہیں، اور جب ضعیف روایات نکل جاتی ہیں
تو یہیں پر ایک اشارہ ملتا ہے کہ مصنف اپنی کتاب میں صحیح احادیث کو ذکر کرنے کا اہتمام اگر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس بندے کے اندر شدھ بدھ ہو کہ وہ پہچان سکے کہ روایت صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ عملاً ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہوئے کہ تفسیر یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کیسے بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، اور مصطلح الحدیث پر بھی ان کی کتاب ہے. اس طریقے سے گوناگوں خوبیاں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جمع کر دی تھی، اور ان خوبیوں کا اثر اور ان خوبیوں سے مرکب شخصیت کا اثر ہم تفسیر کے اندر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو دوسرا مظہر کیا ہے؟ تفسیر القرآن بسنت الصحیحہ الثابتہ. تیسرا مظہر کیا ہے؟ تفسیر القرآن الکریم بآثار الصحابۃ والتابعین. تفسیر القرآن الکریم فی ضوء آثار الصحابۃ والتابعین. ٹھیک ہے، سلف کے آثار کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ چیز بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب تفسیر شروع کریں گے، تو یہ سارے مظاہر انشاءاللہ ہم آیات کی تفسیر میں جا بجا بکھرے ہوئے ان مظاہر کو انشاءاللہ نوٹ کریں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو بتاؤں گا. تو یہ ہو گیا تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بآثار السلف. تیسرا ہو گیا. چوتھا تفسیر القرآن فی ضوء معارف اللغة العربیہ. فی ضوء معارف اللغة العربیہ، عربی زبان و ادب کے حوالے سے تفسیر، یعنی زبان و ادب کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآنی آیات کی تفسیر کرنا. ظاہر سی بات ہے قرآن بلسان عربی مبین اللہ نے اتارا ہے، تو عربی زبان کے جو فصیح عربی زبان کے قواعد ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، قرآن کریم انہی کے مطابق اترا ہے. قرآن کریم کا قاعدہ اور قانون عام زبان کے قاعدہ اور قانون سے کوئی ماورا الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے گرامر، اس کے ریٹورک کی پابندی کرتے ہوئے، بلاغہ کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے قرآن کریم بھی اترا ہے. تو اس طرح سے چوتھے نمبر پہ قرآن کریم کی تفسیر لغت عرب کی روشنی میں. ٹھیک ہے، یہ تفسیر بالماثور کے اہم مظاہر ہیں جو آپ پائیں گے. اور ساتھ میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور تمام تفسیر بالماثور کے مصنفین نے اپنی اپنی تفسیروں میں تفسیر بالرائے المحمود کو بھی ذکر کیا ہے. یعنی وہ جگہیں، وہ آیات جن کی صریح تفسیر قرآن کے اندر نہیں نظر آئی، حدیث صحیح کے اندر نظر نہیں آئی، آثار سلف میں نظر نہیں آئی، تو کلام عرب میں غور و فکر کر کے اپنے اجتہاد کی روشنی میں انہوں نے تفسیریں بیان کی، لیکن وہ انہی اصول و ضوابط کی روشنی میں وہ مضمون یا وہ مفہوم تھا جو سلف کا اختیار کردہ منہج تھا، سلف کی اختیار کردہ ڈگر تھی. اس ڈگر کو انہوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اجتہادی تفسیروں کے اندر بھی. اور یہی تفسیر الماثور کی خصوصیت ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے تفسیر بالرائے المضمون سے. اور یہ میں تمہید میں بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جہاں قرآنی آیات کی تفسیر ذکر کرتے ہیں اور ان تفسیروں کو ذکر کرنے میں احادیث صحیحہ کے ذکر کرنے کا التزام کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ جب احادیث کو ذکر کریں گے تو ان کی سندوں کو ذکر کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ احادیث کے صحت و ضعف کا مدار اسناد کے اوپر ہے. امام مسلم کا مقدمہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسناد اگر نہ ہوتی تو امت پوری گمراہ ہو جاتی. اسناد ہی وہ مبارک سلسلہ ہے رجال کا
جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات کو من وعن محفوظ کر رکھا ہے. اور رجال کا علم یہ بہت امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے جو دنیا کی کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا. یعنی 1,00,000 سے زائد افراد کی مکمل سوانح کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہم ان شخصیتوں کو اپنے سامنے چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے سارے نشیب و فراز ہمارے سامنے ہیں. یہ جو اعجاز امت محمدیہ کو حاصل ہوا وہ احادیث صحیحہ کی خدمت کی بدولت حاصل ہوا اور اسماء رجال پر کتابیں لکھی گئیں. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر احادیث کو ذکر کرنے کے موقع پر اسناد کو ذکر کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے، جو ابن کثیر رحمہ اللہ کی پہچان ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ صرف صحیح احادیث کو ذکر کرنے کا اہتمام کر لیتے تو ضروری نہیں تھا کہ اسناد کو ذکر کرتے، لیکن اگر وہ اسناد کو بھی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ میں جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں، اسناد پر حکم بھی لگاتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فن کے متخصص کا کام ہو سکتا ہے، عام ہما شما کے بس کی بات نہیں ہے یہ. اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیک وقت مفسر تھے، بیک وقت محدث تھے، بیک وقت ماہر علم رجال تھے، بیک وقت مورخ تھے. اور یہ ساری پہلودار شخصیتیں یعنی تہ بتہ جو شخصیت ہے ان کی شخصیت کے اوپر جو پرت ہے، ان ساری پرتوں کا مظاہرہ ہم انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر کو پڑھتے ہوئے کریں گے. تو ابن کثیر کی ایک اہم پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اسناد کے ساتھ روایات کو ذکر کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کی خصوصیت یہ کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے قرآنی آیات کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے ان آیات میں قرآن کریم کے کلمات میں جو مختلف قراءات آئی ہوئی ہیں ان قراءات کو بھی ذکر کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 احرف، علوم القرآن کے اندر اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے. تو قرآن کریم 7 مختلف لہجات میں اتارا گیا. قراءات یعنی لہجات، الگ الگ قراءتوں میں اتارا گیا، یعنی الگ الگ لہجوں میں اتارا گیا. مثال کے طور پر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس کی ایک قراءت ہے ملک یوم الدین. تو مالک اور ملک لکھاوٹ ایک ہے، تحریر ایک ہے، لیکن صیغہ الگ الگ ہو گیا. یہی ہے قراءت. مالک اسم فاعل ہو گیا جبکہ ملک صفت مشبہ بن گیا. اور قراءت کے اختلاف سے معنی کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور یہ قرآن کریم کی جامعیت ہے کہ ایک ہی لفظ سے الگ الگ مضمون مراد لیے جا سکنے کی گنجائش پیدا ہو گئی قراءات کے ذریعے سے. تو وہ ایک الگ موضوع ہے، قراءات کیا ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے، مشہور قراء کون کون سے ہیں، شذوذ کا حکم کن قراءات پر لگایا جائے گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے. مہم یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر قراءات کو ذکر کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ ابن کثیر کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے. اچھا، اسی طریقے سے قرآنی آیات اگر کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جس کو آپ اسباب ورود کہتے ہیں یا شان نزول جس کو آپ کہتے ہیں، تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کے ضمن میں اسباب ورود کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی شان نزول بیان کرنے کا بھی اہتمام اپنی تفسیر کے اندر فرمایا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ فقیہ بھی تھے. ابھی تک میں نے کیا کیا بتایا؟ مفسر تھے، محدث تھے، اصولی تھے، مصطلح پر کتاب انہوں نے لکھی، مورخ تھے، اور یہ ساری شخصیتیں ان کی جو تصنیف ہے تفسیر پر
اس تفسیر کے اندر جھلکتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چونکہ فقیہ تھے، اس لیے آیات کے ضمن میں جو فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں ان فقہی احکام کو ذکر کرنے کا بھی انہوں نے اہتمام فرمایا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا اس کو، یہ تفسیر ابن کثیر کی خصوصیات میں سے ہے۔ اچھا، اور معصور تفسیر ہے، اس اعتبار سے احادیث نبویہ اس کی اولویات میں سے ہے۔ یہ سب سے پہلے آیات کی تفسیر کو دیکھنے کے لیے قرآن کریم کے بعد احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو تفسیر ابن کثیر کو عام تفسیر بالمعثور کی تفسیروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسرائیلیات سے احتراز کرنے کا عہد کیا ہے۔ خود اپنے مقدمے کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ میں اسرائیلیات سے اپنی تفسیر کو خالی رکھوں گا۔ اسرائیلیات ایک مستقل محتم بالشان موضوع ہے، علوم القرآن پر پڑھتے ہوئے آپ کو اس پر بتایا جائے گا۔ اسرائیلیات ان تفصیلات کو یا ان واقعات کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ سابقہ امتوں یا اگر بالتحدید کہا جائے کہ اہل کتاب کے مصادر میں جن کا ذکر ملتا ہے وہاں سے استناس کر کے قرآنی آیات کی تفسیر کو بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کا ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، لیکن طوفان نوح کے تذکرے میں قرآن کریم نے جو موعظت اور عبرت کا پہلو نہیں تھا ان تفاصیل کو گول کر دیا ہے، ان کو ذکر نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جس سے ان کی گفتگو ہوئی تھی ڈوبنے سے پہلے، اس کا نام کیا تھا، کشتی کیسے بنائی، اس کی تفصیلات کیا تھیں، اس پہ جو کشتی پہ سوار ہوئے لوگ یا مختلف قسم کی اجناس، اس کی کیا حیثیت تھی، کیا تفصیلات تھی، قرآن ان کے ذکر سے خاموش ہے، احادیث خاموش ہے۔ اسرائیلیات کے اندر اہل کتاب کے مصادر میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح کے ڈھیر سارے موضوعات ہیں۔ تخلیق آدم کا معاملہ لے لیجئے، آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو کچھ اور سیاق میں ذکر کیا ہے اجمال کے ساتھ، جبکہ سابقہ جو کتابیں ہیں، اہل کتاب کے جو مصادر ہیں، ان میں اس واقعے کی ڈھیر ساری جزوی تفصیلات ملتی ہیں، جو تفصیلات براہ راست شرعی اصول سے متصادم ہیں، عصمت انبیاء کے عقیدے سے متصادم ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن تفسیر بالمعثور کو لکھنے والوں نے اسرائیلیات کو ایسی جگہوں پر ذکر کر دیا جس کی وجہ سے قرآنی آیات کے اندر وہ مضمون یا اس کی تفسیر میں وہ باتیں ذکر کر دی گئیں جو باتیں اسلامی شریعت کے اصول اور ضوابط سے متصادم تھی، ان سے بالکل اس سے متصادم اور اس سے برسر پیکار نظر آئیں۔ تو ایسی چیزوں کو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسرائیلیات کے ایسے پہلو سے وہ اجتناب کریں گے۔ البتہ ایسی چیزیں جن میں ہماری شریعت کے اصول سے تصادم نہیں ہے، ایسے پہلو پر ایسی چیزوں کو ذکر کرنے میں وہ دریغ نہیں کریں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مقدمے میں اس چیز کو تو ذکر کیا، لیکن جب تفصیل کا موقع آیا اور تطبیق کا موقع آیا تو بہت ساری جگہوں پر ان سے چوک ہو گئی، اور اسرائیلیات گرچہ انہوں نے نظری طور پر تھیوری کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اسرائیلیات کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن عملی طور پر وہ اس چیز کو برت نہیں سکے، اور کہیں کہیں اسرائیلیات کے مظاہر ان کی تفسیر میں در آئے، شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے ذکر کیا آپ لوگوں سے شروع میں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم اصل دیکھیں گے کہ ان کا منہج کیا ہے۔ عملی طور پر اگر ٹھوکر کھائی ہے تو انہیں معذور سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ہر بشر اس سے دونوں
खता और सवाब दोनों का एहतमाल मौजूद है हर बशर के यहाँ, तो उस एतबार से उसको उसकी तौजीह की जाएगी। लेकिन नजरी तौर पर इन्होंने जो है जो अपना हदफ बताया वो बिल्कुल वाज़ेह था कि इसराइलियात को वो जिक्र नहीं करेंगे, इसराइलियात से अपने इस तफसीर को महफूज रखेंगे। और वो जगहें जो काबिल गिरफ्त हैं और इसराइली मसादिर से इन्होंने लिए हैं, अहले किताब के मसादिर से इन्होंने अख्ज़ किया है, उन चीज़ों को अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुताखिर दौर के एक बहुत बड़े आलिम हैं मिस्र के, अहमद मोहम्मद शाकिर, अल्लामा अहमद मोहम्मद शाकिर, महमूद मोहम्मद शाकिर रहमतुल्लाह के बड़े भाई जो मिस्र में काजी थे, उन्होंने तफसीर इब्न कसीर का एक इख्तिसार तैयार किया जिसमें जितनी भी इसराइली रिवायात जिक्र की थी इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने, उनको पूरे तौर पर हज़फ कर दिया। और वो इख्तिसार जो हम और आप पढ़ने जा रहे हैं, जो नसीब रफ़ाई का तहसीरुल अलील क़दीर के नाम से, इसमें भी नसीब रफ़ाई ने हत्तल मक़दूर कोशिश की है कि इसराइलियात का जो हिस्सा दर आया है तफसीर इब्न कसीर में, उससे उनको खाली करके इख्तिसार किया जाए। लेकिन उसके बावजूद नसीब रफ़ाई की छान फटक और उनकी काविशों के बावजूद कुछ मज़ाहिर अब भी बाकी रह गए हैं, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह उन जगहों पर आप हजरात के सामने किया जाएगा। अच्छा, ये तफसीर इब्न कसीर के बारे में चंद अहम बातें थी। अब 5 मिनट वक्त रह गया है। इब्न कसीर के बारे में मैं बात शुरू करूं या इब्न कसीर के बारे में एक बात और जिक्र करनी मुनासिब है कि चूंकि इब्न कसीर रहमहुल्लाह इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द थे और इब्न तैमिया के शागिर्द होने के बाद अस्मा और सिफात के बाब में, अकीदे के बाब में गुमराही रह जाए, क्या ये मुमकिन है? तो ये चीज़ भी नोट करने की है कि हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह की तफसीर में अस्मा और सिफात के बाब में सलफ के मसलक को लाजिम पकड़ा गया है और मुकम्मल तौर पर 100% ये सलफी तफसीर कही जाएगी, ये सलफी तफसीर है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये इब्न कसीर की बहुत ही अहम खुसूसियत है। आम तौर पे तफसीर की किताबों में आप या तो मुसन्निफ को पाइएगा कि वो मातुरीदी है या अशारी है या मुअतज़िली है या सूफी है या राफिदी है या बातनी फिरकों की तौजीहात या उनकी जो तावीलात हैं। और तफसीर इशारी तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। उलूमुल कुरान आप पढ़ रहे हैं फतहुल मन्नान के अंदर, ये सारी तफसीलात देखिएगा कि तफसीर सूफी किसे कहते हैं, तफासिर बातनिया क्या है, ऐसी तफसीर इशारी किसे कहा जाता है। ये सब मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इख्तिसार के साथ इतना बतलाना चाहता हूँ कि इब्न कसीर रहमहुल्लाह अकीदे में, अस्मा और सिफात के बाब में, ईमानियात के बाब में, गैबियात के बाब में मुकम्मल तौर पर सलफ के अकीदे के तर्जुमान हैं और मुकम्मल तौर पर इन्होंने इस तफसीर के अंदर सलफ के अकीदे की तर्जुमानी की है। बाज जगहें ऐसी आती हैं जहां पर मुब्तदी तालिब इल्म को महसूस होता है अव्वल वहला में कि शायद इब्न कसीर ने तावील की है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तावील नहीं है, बल्कि दर हकीकत सलफ के मौकिफ की ताईद है। और इस तरह की बात जगहें जब आएंगी तो मैं उसकी वजाहत वहां पर करूंगा कि जहां मुजमल चीजें आ जाएं तो मुजमल को मुफस्सल की तरफ लौटाया जाएगा, जैसा कि सलफ का तरीका है। तो अगर ऐसे मुजमल नुसूस कहीं नजर आते हैं जिससे ये शुबहा होता है या बातिल फिरकों को दलील पकड़ने का मौका मिलता है, तो वहां पर हम इब्न कसीर रहमहुल्लाह की मुजमल बातों को मुफस्सल की तरफ लौटाकर उनके मनहज को समझने की कोशिश करेंगे। और यही सही तरीका है और यही मनहजे वसत है। मैं समझता हूं कि तफसीर इब्न कसीर के हवाले से बात जो अहम चीजें जिक्र करने की थी
وہ میں نے کر دی ہیں. اب مختصراً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتا چلوں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے درس میں دونوں باتیں نپٹا لیتے تاکہ اگلے درس سے کتاب شروع کر دی جاتی. لیکن کیا آپ لوگ دوبارہ آنا مناسب سمجھیں گے؟ 5-10 منٹ وقت لے کر کے اس کو مکمل کر دوں. ہاں مشائخ کیا کہتے ہیں؟ اب صرف 1.5 منٹ وقت رہ گیا ہے. اگر تھوڑا سا وقت دے دیں تو حافظ ابن کثیر کے بارے میں بتلا کر کے اور مقدمہ ختم کر دوں. ہاں اشتیاق سب کی رائے شیخ چاہیے. کیا ہے؟ وحید صاحب